بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور آپ کی آل اور آپ کے صحابہ پر۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل سنہری بات۔ آج کل ایک گمراہ کن غلطی عام طور پر ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ علماء کرام کو ملکی سیاست میں حصہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ مساجد میں بھی صرف نماز روزہ اور حج وغیرہ عبادات و اخلاقیات ہی کی بات کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ ملکی معاملات پر گفتگو کرنا اور عام لوگوں کے سیاسی مسائل میں دلچسپی لینا علماء کے لیے غیر ضروری بلکہ نامناسب ہے۔ یہ غلط فہمی سامراج اور اس کے اعلی کار افراد نے اتنے منظم طریقے سے پھیلائی ہے کہ آج سامراجی نظام اس غلط فہمی کے سہارے مساجد اور مدارس دینیہ میں سیاسیات کے تذکرے کو روکنے کے لیے قانونی اقدامات کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ سامراجی نظام یورپ کے عیسائی پادریوں کی طرح ملت اسلامیہ کے علماء کی سرگرمیوں کو بھی عبادات اور اخلاق کے دائرے میں محدود کرنے کی مسلسل کوشش میں مصروف ہے۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس گمراہ کن نقطہ نظر کا جائزہ لے کر آپ تک اور تمام عوام الناس کو اس کی فریب کاریوں سے آگاہ کریں اور یہ بتائیں کہ علماء اسلام کا سیاست میں حصہ لینا کیوں ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس امر کو ہمیں ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ دین اسلام صرف عبادات و اخلاق کے مجموعے کا نام نہیں، بلکہ اسلام انسانی زندگی کے ہر شعبے کے لیے مکمل نظام حیات ہے، اور اجتماعی اور انفرادی زندگی کے کسی بھی شعبے میں اسلامی تعلیمات کی افادیت اور ضرورت سے انکار کرنا کفر ہے۔ عبادات و اخلاق دین اسلام کے شعبے ضرور ہیں، لیکن صرف انہی میں اسلام منحصر نہیں، صرف یہی اسلام نہیں، بلکہ ان کے علاوہ اسلام نے نظام حکومت، نظام اقتصادیات، نظام قانون اور نظام جہاد بھی انسانیت کو دیا ہے، اور ان نظاموں کو قبول کیے بغیر اسلام کا تصور بلا شبہ ناقص، ادھورا اور نامکمل رہے گا۔ مسلم معاشرے میں ایک عادل اور صالح نیک حکومت کا قیام اسلام کی بنیادی مقاصد میں سے ہے، اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اور حضرات خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم نے یہ بہترین نظام نافذ کر کے اس کی حقانیت، ضرورت اور افادیت واضح کر دی ہے۔ مملکت اسلامیہ کے تمام شہریوں کے معاشی حقوق کی نگہداشت اور انہیں روٹی، کپڑا اور مکان فراہم کرنا اسلامی حکومت کے اہم فرائض میں سے ہے، جسے پورا کیے بغیر وہ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا نہیں ہو سکتی۔ جرائم کے خاتمہ اور معاشرے کی اصلاح کے لیے اسلامی حدود اور تعزیرات، مثلا زنا، شراب، قتل، ڈاکہ، چوری، ارتداد وغیرہ جرائم کی شرعی سزاؤں کا نفاذ ناگزیر ہے، جس کے بغیر کوئی بھی حکومت اسلامی کہلانے کی حقدار نہیں ہو سکتی، اور اس کے ساتھ کفر کی سرکوبی اور مسلمانوں میں ملی غیرت اور اہمیت برقرار رکھنے کے لیے نظام جہاد ضروری ہے، اور اس کے بغیر اسلامی سطوت اور شوکت کا اظہار نہیں ہو سکتا۔ یہ تمام امور ایسے ہیں جو براہ راست قرآن و سنت سے ثابت اور مستفاد ہیں، اور نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ کی طرح ضروریات دین میں شمار ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن و سنت کا علم رکھنے والے کسی بھی شخص کے لیے ان امور سے صرف نظر کرنا ناممکن ہے، اور علم دین سے بہرہ کوئی بھی شخص عبادات اور اخلاقیات کے ساتھ ساتھ حکومت، اقتصادیات، قانون اور جہاد جیسے اہم معاملات میں قوم کی صحیح اور مکمل رہنمائی کیے بغیر اپنی ذمہ داریوں سے
عند اللہ اور عند الناس عہدہ برا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا ضروری ہے کہ علماء اسلام نے ہر دور میں ملت اسلامیہ کے بھرپور سیاسی رہنمائی کی ہے، اور ملت اسلامیہ کے سیاسی تاریخ کا کوئی باب ایسا نہیں جو علماء کی عملی سیاست میں حصہ لینے کے مسئلے میں خاموش ہو۔ علماء اسلام نے جہاں مسلم معاشرہ میں قرآن و سنت اور فقہ اور تاریخ جیسے اسلامی علوم کی حفاظت اور اشاعت کی ہے، وہاں ملت اسلامیہ کو ظلم سے نجات دلانے، نظام عدل و انصاف کے مکمل نفاذ اور مسلم حکومتوں کو رائے راست پر لانے کے لیے بھی بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ تاریخ اسلام نے اس قسم کے بے شمار واقعات اور شواہد سے بھرپور ہے۔ مثلا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جد و جہد کو سامنے رکھیے۔ تاریخ بتلاتی ہے کہ حضرت امام اعظم کو جیل میں زہر پلا کر شہید کر دیا گیا تھا۔ جرم کیا تھا ان کا؟ کیا حکومت وقت نے انہیں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یا عبادات اور اخلاص کے کسی مسئلے پر عمل کرنے سے روکا تھا؟ یقیناً ایسی بات نہیں تھی، بلکہ مسئلہ صرف اتنا تھا کہ حکومت وقت انہیں قاضی القضات یعنی چیف جسٹس کی مسند پر بٹھا کر بے لوث اصلاح اور ارشاد کے لیے ان کی مضبوط آواز کو خاموش کر دینا چاہتی تھی۔ لیکن حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس سیاسی خودکشی کے لیے تیار نہ تھے۔ بالآخر حضرت امام صاحب نے زہر کا تو پیالہ پی لیا، مگر سیاسی جد و جہد سے اپنے قدم پیچھے نہ ہٹائے۔ حضرت امام اعظم رحم اللہ کے علاوہ حضرات تابعین اور تبع تابعین رحمہم اللہ تعالیٰ اور بعد کے ادوار میں حق و صداقت کی آواز بلند کر کے ظلم و جبر کے خلاف جد و جہد کرنے والے علماء کرام کا سلسلہ اتنا طویل ہے کہ ان کے مختصر ذکر کے لیے بھی ایک مفصل کتاب درکار ہے۔ برصغیر پاک و ہند اور بنگلہ دیش میں ملت اسلامیہ کی سیاسی تاریخ علماء کرام کی جد و جہد ہی سے عبارت ہے، اور علماء کرام کی جد و جہد کو جو نظر انداز کر کے برصغیر میں ملت اسلامیہ کی سیاسی تاریخ کا ایک باب بھی مکمل نہیں کیا جا سکتا۔ برصغیر کے علماء کرام نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت مجدد الفیضانی اور حضرت مولا جیون رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرح حکمرانوں کی اصلاح کے فرائض سر انجام دیے ہیں۔ حضرت امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی اور حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی طرح فکر و نظر کے میدان میں سیاسی رہنمائی کی ہے۔ حضرت محی الدین اورنگزیب عالمگیر، حضرت امیر المؤمنین سید احمد شہید، حضرت شاہ اسماعیل شہید اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور مفکر اسلام حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرح نظام حکومت کو ہاتھ میں لے کر اسلامی قوانین اور اصلاح کے نفاذ کی کوشش کی ہے، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا مفتی رشید احمد گنگوئی، حضرت شیخ الہند محمود حسن، حضرت مولانا عبید اللہ سندھی اور حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی، اور اسی طرح مفتی اعظم حضرت مفتی کفایت اللہ، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، حضرت مولانا محمد علی لاہوری اور امیر شریعت حضرت مولانا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ کی طرح ظلم و جبر اور کفر و الحاد کے نظام سے ٹکر لے کر قربانی اور جہاد کی روایات تازہ کی ہیں۔ تو الغرض علماء اسلام خصوصاً برصغیر کے علماء کی سیاسی خدمات کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ سیاسیات کا کوئی بھی شعبہ ان کی تگ و تاز سے محروم نہیں ہے، اور اس طرح علماء اسلام کا سیاست میں حصہ لینا ان کی ملی اور دینی فریضے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اپنے اسلاف اور اکابر کی شاندار روایت کا اہم حصہ اور ان کا ورثہ بھی ہے، جس سے علماء اسلام کسی صورت میں روگردانی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط کریں، ان کو منتخب کریں، اور ان لوگوں کی سرپرستی میں اور رہنمائی میں اس نظام کو چلانے کے لیے ان سے تعاون کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔